كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس پروگرام کے 17ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. مجھے اگر محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے چاروں مشن تھے اس چاروں مشن میں حصہ لوں. کس طرح آپ تلاوت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، قرآن کی آیات سناتے تھے، تو آج بھی جب آیات سنائی جائیں میں پورے شوق سے اس کو سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں. یہ پہلی بات. دوسری بات جو اس سے اہم ہے، آپ قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے. یعلمہم الکتاب، آپ معلم قرآن تھے، معلم کتاب تھے. آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، رائٹ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں. آپ قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آج بھی اسٹوڈنٹ کس کو ہونا چاہیے؟ ہم سب کو ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، پورا ہفتہ پورا مہینہ یعنی ہفتے کے 7 دن دن کے 24 گھنٹے میں وہ کام کر رہا ہوں جو قرآن پڑھنے سے زیادہ اہم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ بننے سے زیادہ اہم ہے. کیا یہی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ بنیں، سمجھیں قرآن کو. تو پلان کریں اور تبلیغ کریں. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم فعل کے مختلف صیغے سیکھ رہے تھے. ناظرین ہم آپ سے یہ ضرور کہیں کہ اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو ان گرامر کی مشقوں کو آپ ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجیے. ٹی پی آئی یعنی آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے ساتھ کہیے، بولیے اور حرکت بھی دیجیے. حرکت میں برکت ہے. پریکٹس کیجیے، اشارے کیجیے. اس سے انشاءاللہ آپ فعل کے عربی زبان کے مختلف صیغے ہیں بآسانی سیکھ لیں گے. ہم نے شروع کیا تھا فعل سے. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا.
یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعل هو فعل هي فعلت هو يفعل هي تفعل. ہم نے یہ کہا کہ عربی زبان میں مختلف ابواب ہیں فعل کے. پہلا باب فتح کا باب ہے، فتح کا نمونہ ہے. فتح ایسا ہی ہے جیسے فعلا. اس پر ہم نے فتح کا فعل سیکھا مختلف صیغوں کے ساتھ، اور جعلا بھی سیکھا، اور فعلا بھی اسی نمونے پر ہے. نصرہ دوسرا باب ہے. نصرہ نصرو نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا. ینصرو او، یہاں پر او کی آواز آ رہی ہے تیسرے لیٹر پر. ینصرو ینصرو کے فتح یفتح تھا. نصرہ ینصرو ینصرو او کی آواز جو ہے وہ تیسرے لیٹر پہ جو آ رہی ہے تیسرے حرف پر، وہ اس کا اثر جو ہے یہ ینصرو ینصرون تنصرو تنصرون انصرو ننصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو، یہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد ناصر ویسے ہی ہے جیسے فاتح فاعل مفعول جاعل پہلا چیپٹر ہے، ویسے ہی ہے. یہ بھی ویسے ہی ہے، مجعول اور جعل یا ناصر منصور نصر. تو او کا اثر جو ہے صرف مضارع میں تھا. یہاں پر ینصرو ینصرون تنصرو تنصرون انصرو ننصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو، مضارع اور امر اور نہیں پر، آرڈر اور پروہیبیشن پر. اب ہم تیسرا باب کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ نصرہ کا جو نمونہ ہے سیکنڈ سٹائل، فتح پہلا ہے، نصرہ دوسرا سٹائل ہے. اس پر عربی زبان میں اور قرآن میں بہت افعال آئے ہیں، اور اس پر ہم نے پریکٹس بھی کافی افعال پر کی، جیسے نصرہ، خلقہ، ذکرہ، کفرہ، رزقہ، دخلہ، عبدہ. اب ہم تیسرے سٹائل پر آتے ہیں، وہ ہے ضربہ کا سٹائل. ضربہ یعنی مارا. اس میں بھی آوازوں کا او ای آوازوں کا فرق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ویسا ہی ہے جیسے ہم نے فعلا سیکھا. صرف او کی جگہ ای کی آواز نکالنا ہے یا آ کی جگہ. آوازیں بدلتی ہیں. کہاں بدلتی ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ضربہ یعنی اس نے مارا. ترجمہ کیجئے پھر. ضربہ ضربو مارا. ایکشن کے ساتھ پلیز، ایکشن کے ساتھ، حرکت کے ساتھ. حرکت میں برکت ہے، رائٹ. اور انشاءاللہ یہ ٹی پی آئی ہے، آپ کی بجلیاں جو ہے زیادہ چمکیں گی اگر آپ حرکت دیں گے، اور انشاءاللہ آپ جلدی سیکھیں گے. ضربہ اس نے مارا، ضربو سب نے مارا، ضربتا ضربتم ضربتو ضربنا سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے. دیکھیں یہاں پہ آواز کیا ہے، یضربو. فتح یفتح تھا، نصرہ ینصر تھا، او. ضربہ یضربو. اب مجھے بتائیے آپ کہ یضربو بولنا آسان ہے، یضربو بولنا آسان ہے، یضربو بولنا آسان ہے؟ یضربو. عربوں نے اس کو ای کا یا باب ضربہ کر دیا، اس کو یضربو کر دیا. بس سمپل ایکسپلینیشن ہے اس کا. یضربو وہ مارتا ہے. تب ای کا جو اثر ہے، یہ ای کا اثر مضارع پہ چلے گا. یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو نضربو، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضرب، یہاں تک مضارع امر اور نہیں. اس کے بعد ضارب مارنے والا ویسا ہی ہے جیسا فاتح تھا، جیسے ناصر تھا، یہ ویسا ہی ہے. ضارب مضروب ضرب. تو جو ای کی آواز ہے اس کا اثر یہیں پر ہے. یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو اضربو، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضرب، ختم. یہ ویسے ہی ہے جیسے فعل ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ، صرف او ای آ کا فرق ہے. ضربہ قرآن کریم میں اپنی مختلف صورتوں میں 58 بار آیا ہے. ضربہ یعنی مارا. ضربہ مثلا یعنی مثال دی. مثال ماری نہیں، مثال ماری نہیں، مثال دی. ویسے ہماری زبان میں بھی ہم بعض وقت بعض علاقوں میں مارنے کو کرنے کے معنوں میں لیتے ہیں. فون مارنا، یہاں کے سلانگ میں فون مارنا نے فون کرنا. یا ہم کہیں گے ادبی اردو میں ڈینگے مارنا. اب کو ڈینگے مارتا تو نہیں، یعنی ڈینگے بیان کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو ضربہ یعنی مارنا. یہاں قرآن میں ضربہ مثلا یعنی مثال بیان کرنا، مثال بیان کرنا. تو ہم ضربہ اور ظلمہ. ظلمہ قرآن کریم میں 266 بار آیا ہے اپنی مختلف صورتوں میں. ان دو افعال کی 6-7 منٹ کے لیے پریکٹس کریں گے
شوق سے کیجئے، محبت سے کیجئے. 6-7 منٹ میں ہم اتنے فارم سیکھ رہے ہیں جو قرآن میں تقریباً 300 بار آئے ہیں. الحمدللہ. میں ہمارے ساتھی سے گزارش کروں گا، رضا احمد خان سے، کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں. ضربہ اور ظلمہ دونوں افعال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سب سے پہلا فعل ہے جس کی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ضربہ. ضربہ یعنی کہ اس نے مارا. تو ترجمہ کیجئے. ناظرین آپ بھی ترجمہ کرتے رہیے اشاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، پریکٹس شروع کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتو، ضربنا، یضربو، یضربون، تضربو، تضربون، اضربو، نضربو، اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، ضارب، مضروب، ضرب. هو ضرب هي ضربت، هو يضرب هي تضرب. داوي نفوسنا. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Islamic International School presents Your goal, it should be Islamic. It should be according to the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala. The Generation Next. In the Quran, Allah says, say, He is Allah, the one and only. We belong to Allah, and to Him is our return. Remember the brave. Remember that. Remember Their that. purpose, their vision, their goal. Islam teaches us peace, and we should implement it practically in our lives. We have the Deen al-Haq with us, the religion of truth. This is the deen from Allah subhanahu wa ta'ala. Watch presentations by these young orators of Islamic International School. Haiqa Gazdar, Humaid Armar, Zuha Qureshi, Kaab Gazdar, Hiba Sayyad, Ghazi Chauhan, Fatima Kodia, Saad Siddiqui, Fahima Sheikh and Fariq Naik. The last and final instruction manual for us human beings, it is the glorious Quran. The do's and don'ts are mentioned. All Generation Next Dais with Iman, Taqwa and striving enshrined in their oratory and dynamism in Potential Generation. Agla program Peace TV Urdu par. داوي نفوسنا. اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. ضربا ضربو، ضربتا ضربتم، ضربتو ضربنا، یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو نضربو، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، ضارب مضروب، ضرب. هو ضرب هي ضربت، هو يضرب هي تضرب. ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں. ضرب ضربو، ضربت ضربتم، ضربت ضربنا، يضرب يضربون، تضرب تضربون، اضرب نضرب، اضرب اضربوا، لا تضرب لا تضربوا، ضارب مضروب، ضرب. هو ضرب هي ضربت، هو يضرب هي تضرب.
اب میرے ساتھ دہرائیے سب لوگ ایک آواز میں. ناظرین میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتو ضربنا یضربو یضربونا تضربو تضربونا اضربو نضربو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ضارب مضروب ضرب. هو ضرب هي ضربت هو يضرب هي تضرب. آئیے دوسرے فعل کی پریکٹس کرتے ہیں. ظلم ظلم یعنی اس نے ظلم کیا. تو ترجمہ کیجئے. ظلم ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمون تظلمو تظلمون اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم. هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی. میرے بات دہرائیے آپ لوگ. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمون تظلمو تظلمون اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم. هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. تو آپ نے گرامر کی پریکٹس کر لی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ ہم کو عربی زبان کے الفاظ سیکھنا ہے، اس کے معانی یاد کرنا ہے، تو جتنے ٹیکنیکس جتنے وسائل ہیں اس کو استعمال کریں. مثلا پہلی بات سب سے یہ کہ آپ کو کانفیڈنس ہو کہ میں سیکھ سکتا ہوں. یہ سب سے اہم ہے، چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو جائے. اس لیے کہ اگر آپ 60 سال کے بھی ہو گئے تو 3% جو ہے آپ کے سیلز دماغ کے مرتے ہیں، اور مشکل سے آپ 5% ویسے استعمال کرتے ہیں دماغ. تو آپ کے پاس دماغ ہے، کافی طاقتور ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو آپ لوز کریں گے. نمبر 3، خوب بجلیاں چمکائیے. یعنی بجلیاں چمکانا یعنی جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو دماغ کے کئی سیلز کی شاخیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. وہ ملنا، میں اس کو بجلی کہہ رہا ہوں. تو یہ ملنا جو ہے اس علم کا، اس آواز کا یا احساس کی ایک نشانی ہے دماغ میں، اور وہی اس کی رجسٹری ہے، اور اسی سے دماغ یاد رکھتا ہے. تو جب ہم بولیں گے تو ایک بجلی چمکے گی، سنیں گے تو ایک، دیکھیں گے، بتائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کیجیے. اسی طرح سیدھے دماغ کا استعمال کیجیے، بڑا اور کلرفل سوچیے، رنگین سوچیے. اسی طرح دہرانے کے سسٹم کا بھی لحاظ کریے کہ نیکسٹ آور، نیکسٹ ڈے، نیکسٹ ویک، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد. چونکہ ہم کئی الفاظ سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے آسانی کے لیے آپ کو تقریباً اس سے پہلے 6 ہوم ورکس بتائے. سارے کے سارے ہوم ورکس آسان ہیں. جیسے 2 تلاوت کے، دیکھ کر قرآن سے پڑھنا 5 منٹ کے لیے کم از کم دن میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوم ورک ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر عادت نہیں ہے تو آپ شروع کریں اس سے. کم از کم 5 منٹ کا، ایسے بھی بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تلاوت کرنا ہے. 5 منٹ مصحف دیکھ کر، اور چلتے پھرتے کم از کم 5 منٹ اپنے حافظے سے. آپ آفس کو جا رہے ہوں، گھر کو جا رہے ہوں، مسجد کو جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کیجیے. اور خاص کر ان صورتوں کی جو آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، سمجھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک لفظ پہ زور دیجیے کہ اس کا معنی کیا ہے. یا ایون اذکار کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ درود پڑھ سکتے ہیں، درود کی کافی فضیلت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وغیرہ. اس میں ہم ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم آپ کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں، اس میں ہم عام طور پر الا ماشاءاللہ جرم کرتے ہیں. مثلا فرفر مشین کی طرح پڑھتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد. اگر آپ فرض کیجیے مینیجر ہوں اور آپ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہو، وہ آپ کی آفس میں آئے اور کہے کہ سر میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے آج کی چھٹی دے دیجیے. آپ بولیں گے تمیز ہے، ادب ہے، بات کرنے نہیں آتا؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے ایسے بات کرتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو اپنے خالق اور مالک کے سامنے پورے احساس کے ساتھ پڑھیے. اور اس سے اور ایک بات اہم ہے، دوسرا جرم، کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں اور رکعت باندھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں نماز میں سے اور گھومتے رہتے ہیں. دیکھیے دماغ جو ہمارا ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہے. سی پی یو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست بنایا، وہ آئیڈل نہیں رہتا، وہ خاموش نہیں بیٹھتا، وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہے. اور اس میں شیطان خاص کر دخل دیتا ہے، اس لیے وسوسہ خیالات جو مسلسل آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہو تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اور جب سمجھ میں نہ آئے تو دماغ کو کتنی بار پکڑ کے رکھیں گے آپ؟ عربی الفاظ ہی اگر آپ اب اللہم کے بعد صلی پڑھنا ہے، اس کے بعد علی محمد پڑھنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دماغ کو پکڑ کے رکھنا مشکل ہے، وہ ادھر ادھر پلٹتے بھاگتے رہتا ہے. وہ اگر فرض کیجئے آپ آفیسر ہوں اور آپ کا ماتحت آپ کے سامنے آ کر تعریف کرے، سر آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے جواب دیا، بہت اچھا ہو گیا، ورنہ میں بہت پریشانی میں تھا. فرض کیجئے آپ اس کا دماغ پڑھ سکتے ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ زبان سے تو تعریف کر رہا ہے آپ کی، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہے. وہ مثلا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے کب نجات ملے، اب میں جاؤں گھر جا کر ذرا آرام کروں، یا جو ہے کوئی اور چیز سوچ رہا ہے کہ آج جانا ہے، آج کہیں سیل لگا ہوا ہے. آپ کو کتنی چڑ ہوگی اس کی تعریف سے، آپ کو نفرت ہوگی اس کے الفاظ سے. آپ بولیں گے مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہے ہو، مجھے ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جائیے یہاں سے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، استغفر اللہ، اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے. سوچئے کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس وجہ سے بھی نماز کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ کا دماغ مضبوط ہو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ آپ کو احساس ہو، اور اسی کے ذریعے سے آپ کا قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے. اسی کے لیے ہم نے پھر سے کہوں گا 7 ہوم ورکس تجویز کیے تھے، 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، یعنی کم از کم 10-15 منٹ اس کتاب سے یا عربی زبان سیکھنے کی کتاب سے آپ اسٹڈی کریں، اور ووکیبلری کارڈ سے یا شیٹ سے، الفاظ معنی کے شیٹ سے، یا نماز کے سارے الفاظ معنی جو ہے جو خاص کر بنیادی نماز کے ایک ہی اس فرق میں آ جاتے ہیں، وہ جیب میں رکھ لیجئے، ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ سنیے آپ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بنیادی نماز کی ہے، یا اس کا اگلا حصہ جو اسی کورس میں ہوگا اس کے لیے 2 گھنٹے مزید ہیں. اس 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو مزید بار بار سنیے آپ، انشاءاللہ بآسانی آپ اس کو رٹ لیں گے. اس سارے الفاظ معنی آپ کو 1 ہفتے میں یاد ہو جائیں گے. اور 6واں ہوم ورک تھا ہمارا جو پچھلی سبق میں ہم نے ذکر کیا، اس کا سنانے کا. اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پر بات کیجیے. آج ہم آخری ہوم ورک کی بات کریں گے اور وہ ہے استعمال کرنے کا. کس کو استعمال کرنے کا؟ یہ صورتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، مثلاً والعصر، النصر اور اخلاص، فلق، ناس وغیرہ، ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں روٹیٹ کیجئے، مختلف صورتوں کو استعمال کیجئے. بعض اوقات ہم میں سے بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا ہے، انا اعطینا قل اللہ، شارٹ اور کوئک، اور سیم مشین کے جیسا. ایسا نہیں، مختلف صورتیں پڑھا کیجئے تاکہ نماز میں اٹینشن بھی رہے، ورائٹی بھی رہے، ذوق رہے، شوق رہے. یہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اصل میں فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، اور ہم وہ سوچ میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، وہ ماحول جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ قرآن کا سیکھنا بالکل آسان ہو جائے. تو یاد کریے ہمارے 7 ہوم ورکس ہیں، 2 تلاوت کے دیکھ کر اور حافظے سے، 2 اسٹڈی کے کتاب سے اور شیٹ سے، 1 سننے کا اور 1 سنانے کا اور 1 استعمال کرنے کا. ان صورتوں کو استعمال کرنے کا، ان چھوٹے سے وسائل کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا
یہ کورس انتہائی آسان ہو جائے گا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم جو شیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ شیٹ اس کو آپ کنٹینیو استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے چلیں آپ تو ہر پارے کا آپ کو ایک شیٹ ملے گا، بس ایک ہی شیٹ میں ایک پارے کے نئے الفاظ آئیں گے، 30 پارے کے 30 شیٹ۔ پوری قرآن سمجھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ یہ سب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ ناظرین، اسی پر آج کا ہم اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ ابھی سے نیت کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام بلکہ سارے پروگرام دیکھیں گے اور قرآن سیکھیں گے۔ نیت کا فوری اجر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورتل القرآن اصدح بصوتي